إنه سيكون في أمتي 30 كذابون إنهم يزعموا أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وفي رواية لا رسول بعدي ولا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ سب سے پہلے نبی جو اس دنیا میں آئے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ رب العزت نے آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تب نبی بنایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی یا پیدائش کے مراحل میں تھے، لیکن دنیا میں مبعوث فرمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا گیا۔ اسی چیز کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ آج اسی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے سامنے ذکر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت حق بات کہنے، حق بات سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ جس پر ایمان لانا فرض و ضروری ہے، کہ جس میں ذرا سا شک بھی کفر ہے۔ آج ہم مسلمان عقیدہ ختم نبوت سے غافل ہیں، یا ایسی سازشیں اور فتنے برپا ہیں کہ جو مسلمانوں سے یہ عقیدہ چھیننے کے درپے ہیں۔ سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کی کاوشیں ہو رہی ہیں۔ 7 ستمبر 1974 وہ دن تھا کہ جس دن ہماری قومی اسمبلی سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اور اس سے قبل 1953 کے اندر مقدمہ بہاولپور کے نتیجے میں بہاولپور کی عدالت نے قادیانیوں کو پہلی مرتبہ غیر مسلم قرار دیا۔ 1974 کی تحریک ختم نبوت کہ جس میں ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن مسلمانوں نے ختم نبوت کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اپنی جانیں تو لٹا دیں، لیکن ختم نبوت کی تحریک سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا، جس کے نتیجے میں 7 ستمبر 1974 کو آئینی طور پر بھی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ ختم نبوت کی خصوصیت کیا ہے؟ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ آج کے جمعۃ المبارک اس خطبے کے اندر اس بات کو آپ سمجھیے گا۔ ختم نبوت دین اسلام کی بنیاد ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ
دین کے تحفظ کے لیے ضروری ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کمالات عطا کیے گئے، جن برکات سے نوازا گیا، جو فضائل و جو خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں، وہ ختم نبوت ہی کے طفیل آپ کو عطا کی گئی تھی، اور اس قدر فضائل آپ کو عطا کیے گئے کہ جن کا شمار ممکن ہی نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید کی 100 سے زائد آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ ختم نبوت کا عقیدہ 200 سے زائد احادیث سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر تمام امت کا اتفاق ہے کہ اس عقیدے کو اپنانا، ختم نبوت پر یقین رکھنا، اس بات پر یقین رکھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو یہ ضروری ہے۔ نیا نبی اس لیے کہا ہے کہ حدیث متواترہ کے مطابق قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو اس لیے یہ بات سمجھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی کے طور پر ان کا نزول نہیں ہوگا، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی ہیں۔ وہ جب آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدیہ کے مطابق دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے، اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرمائیں گے۔ اگرچہ اپنی ذات کے اندر تو وہ نبی ہوں گے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ یہ وہ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ حیات میں نبوی دور کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئی، ان میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کی تعداد روایات کے مطابق 259 ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسیلمہ کذاب کہ جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، مدعی نبوت تھا، اس کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو جنگ ہوئی، جسے جنگ یمامہ کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، اس کے اندر مسلمانوں کے شہداء کی تعداد 1200 ہے، کہ جس میں صرف 700 حفاظ صحابہ کرام تھے جو اس میں شہید ہوئے تھے۔ مسیلمہ کذاب نے جو سب سے پہلا مدعی نبوت ہے، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکتوب خط لکھا، اور اس میں اس نے لکھا کہ آدھی زمین کے نبی آپ اور آدھی زمین کا نبی میں بن جاتا ہوں، آپ اس بات کو قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً خط لکھا، بلکہ خط لکھوایا اور اس میں یہ لکھوایا کہ انت کذاب، اے مسلمہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، میں آخری نبی ہوں، میری نبوت میں آخری نبی ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ ہی میرے بعد کسی نبی نے آنا ہے۔ جو حدیث مبارکہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں 30 کذابون، 30 جھوٹے آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا، یہ کہے گا کہ انہ نبی، وہ نبی ہے۔ یاد رکھنا، انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کو کذاب قرار دیا تھا۔ یہ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کاذب اور ایک ہوتا ہے کذاب۔ کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں، لیکن کذاب مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت بڑا جھوٹ بولنے والا۔ تو اس کے بعد سے مسیلمہ کے نام کے ساتھ کذاب پڑھا اور لکھا جاتا ہے، مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے۔
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھوایا وہ جس صحابی کو دیا ان کا نام ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نوجوان صحابی جو مسجد نبوی کے دروازے پر کھجوریں بیچا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط انہیں دیا کہ جن کی عمر فقط 19 سال تھی۔ یہ خط لے کر جب مسیلمہ کذاب کے دربار میں جاتے ہیں، مسیلمہ کذاب بھی موجود ہے، اس کے درباری بھی، اس کے موریدین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ مسیلمہ وہ خط کھول کر پڑھتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ انت کذاب، اے مسیلمہ تو جھوٹا ہے۔ تو مسیلمہ ان صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہتا ہے، اے حبیب تم میرے بارے میں کہو کہ میں سچا ہوں۔ تو حضرت حبیب جواب دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا کہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، میری زبان تو کٹ سکتی ہے لیکن میں اس کو سچا کبھی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس حق گوئی کے پاداش میں مسیلمہ نے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کو سفیر بنا کر بھیجا گیا تھا، سفارت کے اصولوں کو توڑتے ہوئے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انگلی کاٹ دی۔ پھر دوبارہ یہی مطالبہ دہرایا گیا۔ حضرت حبیب کہنے لگے کہ جس کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب کہا ہے میں اس کو کبھی بھی صادق نہیں کہوں گا۔ دوسری انگلی کاٹ دی جاتی ہے۔ چنانچہ پھر دوبارہ یہی مطالبہ ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں کی ساری انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں، پھر دونوں پاؤں کی ساری انگلیاں کاٹ دی جاتی ہیں، لیکن حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کی بات کو پورا کرنے پر تیار نہیں تھے، مسیلمہ کو سچا کہنے پر کسی صورت تیار نہیں ہوئے۔ حضرت حبیب کے دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت ام عمارہ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے معصوم بیٹے حضرت حبیب کو مسیلمہ نے قتل کر دیا ہے اور بڑے بہیمانہ طور پر قتل کیا گیا ہے۔ ام عمارہ کا کیا جواب ہے؟ وہ ماں کہتی ہے، واللہ اللہ کی قسم میں نے اپنے بیٹے کو دودھ اسی دن کے لیے پلایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، آپ کی عزت پر قربان ہو جانا اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اعزاز و سعادت کی بات نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہمیں جو قربانی بھی دینی پڑی ہم انشاءاللہ العزیز اس سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنی جانوں کو قربان کرنا پڑا تو ہم ایک لمحہ بھر بھی اس میں تاخیر کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ہم اس میدان میں پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اتریں گے، جیسے ہمارے اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس عقیدے کو اچھی طرح سے سمجھیں اور پھر پوری زندگی اس کے دفاع میں گزار دیں، کہ جس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ وہ لشکر کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کی سربراہی میں اپنی زندگی میں ترتیب دیا تھا، تیار کیا تھا، لیکن اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بہت سے مسائل جب کھڑے ہوئے تو ان میں مسیلمہ کذاب کا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا کیا اس کو روانہ کیا جائے جنگ پر یا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانب تھے، دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام ایک جانب تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا یہ تھا کہ جس لشکر کو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغیوں سے لڑنے کے لیے، جھوٹے مدعی نبوت سے لڑنے کے لیے تیار کیا ہے، اب میں اس کو کبھی بھی روکنے والا نہیں ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ فی الفور اس لشکر کو روانہ کر دیا جائے۔ دیگر صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کی مرضی یہ تھی کہ ابھی اور بھی بہت سے مسائل ہیں کہ جن سے نبرت آزما ہونے کی ضرورت ہے، یہ بہت بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو بعد میں دیکھ لیا جائے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف پر قائم رہے اور انہوں نے یہ لشکر روانہ کیا۔ بعد کے حالات نے اس بات کو ثابت کیا، صحیح قرار دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے روانگی کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے اوپر احسانات کیے میں نے ایک ایک محسن کا بدلہ اتار دیا سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ دنیا کے اندر میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اللہ رب العزت خود یہ بدلے اتاریں گا۔ سفر کا مہینہ ہے اور آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر سمجھا یہ جاتا ہے کہ سفر کے مہینے میں سفر کرنا اچھا نہیں ہے، حالانکہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے ساتھ مل کر وہ سفر اختیار کیا کہ جس سفر کے بعد اسلام کو عروج ملا، جس سفر کے بعد مدینہ منورہ کے نام سے ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ تو حضرات محترم ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ماہ سفر میں ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے گھر کا محاصرہ چاروں طرف سے کفار نے کیا ہوا ہے، آپ کی جان کے در پہ ہیں، آپ انہی لوگوں اپنے دشمنوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتے ہیں، ان کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں اور پھر سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر کیا تم سوئے نہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل گواہی دیتا تھا کہ کسی وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو سکتی ہے، میں سوتا اس لیے نہیں تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائیں اور آپ سے ملاقات اور آپ کے استقبال میں میری جانب سے کچھ تاخیر ہو جائے۔ تو یہی ابو بکر ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے بدلہ لیا، جنہوں نے سب سے پہلے جھوٹے مدعی نبوت کا بڑی طاقت کے ساتھ اور بڑے ڈٹ کر استقامت کے ساتھ جو کہ مقابلہ کیا اور قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے نام یہ پیغام چھوڑ دیا کہ جو بھی عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے گا اس کو زندگی کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو قادیانیت جہاں اور بڑے بڑے دجال پیدا ہوئے، کذاب پیدا ہوئے، وہاں ہمارے اس بر صغیر کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے ایک فتنہ برپا ہوا، ایک ایسا کذاب اور دجال پیدا ہوا کہ جس کی دجل اور جس کی کذابیت کی شاخیں ابھی بھی پھیل رہی ہیں، اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا سکے۔ ابھی تک وہ اس کوشش میں مصروف عمل ہیں کہ کسی طرح امت مسلمہ کے لوگوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس وجود سے ناطہ توڑ دیا جائے اور مرزا غلام قادیانی کے ناپاک اور ملعون وجود سے ان کا تعلق جوڑا جائے۔ یہ مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے ابھی بھی پوری طرح سے یہ لوگ سرگرم عمل ہیں۔ غلام قادیانی کون تھا؟ غلام احمد قادیانی جو 1839 یا 1840 کے اندر پنجاب کے ضلع گورداسپور کی تحصیل بٹالہ کے قصبے قادیان سے اس کا تعلق تھا اور اسی نسبت سے اسے قادیانی کہا جاتا ہے اور اس کے مذہب کو قادیانیت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ 1880 کے اندر اس نے ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں اللہ کی جانب سے ملہم من اللہ ہوں، یعنی میرے دل کے اندر اللہ رب العزت الہام ڈالتے ہیں، مجھے غیب کی باتوں کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ پھر 1882 کے اندر یہ کہنے لگا کہ میں تو مجدد ہوں۔ حدیث میں جس کے بارے میں آتا ہے کہ ہر 1000 سال بعد اللہ رب العزت ایک ایسے بندے کو کھڑا کرتے ہیں
جو مجدد ہوتا ہے، جو بدعات کا خاتمہ کرنے والا ہوتا ہے، یہ کہنے لگا کہ میں مجدد ہوں۔ پھر اس کے بعد 1891 کے اندر اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی میں عیسیٰ ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عیسیٰ کے بارے میں فرمایا ہے کہ قرب قیامت ان کا نزول ہوگا وہ میں ہی ہوں۔ پھر 1899 کے اندر 1899 میں یہ کہنے لگا کہ میں ذلی و بروزی نبوت میرے پاس ہے، یعنی میں اصلاً نبی تو نہیں ہوں لیکن نبی کا قائم مقام ہوں۔ اس طرح کی باتیں کرنے لگا۔ بالآخر 1901 کے اندر اس نے کہا کہ میں مستقل صاحب شریعت نبی ہوں، اور پھر اس کے ماننے والوں کی تعداد جو ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، وقت نہیں ہے کہ اس کے اوپر پوری تفصیل کے ساتھ بات کی جائے۔ قرآن کی آیات سے یہ بات ثابت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا ہے، خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک محل ہو، ایک عمارت ہو جس میں ایک اینٹ کی کمی ہو، لوگ آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اس محل کی، اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں، لیکن پھر پریشان ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ اس میں تو ایک اینٹ کم ہے۔ تو فرمایا کہ انی لبینہ، وہ ایک اینٹ میں ہوں، میری وجہ سے اب وہ عمارت، وہ محل پوری طرح سے مکمل ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لا رسول بعدی ولا نبی بعدی، نہ میرے بعد کوئی رسول ہے نہ میرے بعد کوئی نبی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت، ان کی سیاست ان کے انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی کا انتقال ہو جایا کرتا تھا تو اس کی جگہ دوسرا نبی لے لیا کرتا تھا۔ پھر آپ نے اسی حدیث کے آخر میں فرمایا کہ یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، تو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو بہت سی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو ہے وہ کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو جیسے شروع میں ذکر کیا گیا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے، اس میں اگر ہم تھوڑا سا بھی شک کریں گے تو دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے، اور جو مدعی نبوت ہو، نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو، اس سے کسی دلیل کا طلب کرنا، کسی معجزے کا طلب کرنا، یہ بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ عقیدہ ختم نبوت میں کوئی شک کرنے والا ہو کہ اپنے عقیدے میں شک کر رہا ہے، اس لیے تو دوسرے سے جو ہے وہ دلیل اور معجزہ طلب کر رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی عالم جو ہے وہ کسی کو عاجز کرنے کے لیے اس سے دلیل طلب کرتا ہے، معجزہ طلب کرتا ہے تاکہ یہ لاجواب ہو جائے، تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ لہذا یہ جو بہت بڑا فتنہ ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ فتنہ ہے۔ ان کو صرف یہ کافر سے اوپر جن کو زندیق کہا جاتا ہے، ان کا درجہ وہ والا ہے، یہ مرتد ہیں، تو اس لیے ان سے اپنے ایمان کی جو ہے وہ حفاظت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر کامل ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کریں۔